شیخ الہند تک، شیخ الہند سے لے کر شیخ العرب مولانا حسین احمد مدنی تک، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری تک، مولانا انور شاہ کشمیری تک، اور مفکر اسلام مفتی محمود حسن تک، فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی تک، اور آج میرے اور آپ کے قائد صدر جمعیت بطل حریت امام اسلامی انقلاب شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی تک تاریخ اٹھا کر کے پڑھو کہ جو بھی باطل سے ٹکرایا صرف اور صرف تمہیں علماء دیوبند کا پیروکار نظر آئے گا۔ تحریک بر صغیر میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے، تحریک ریشمی رومال میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے، تحریک ناموس رسالت میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے، تحریک ختم نبوت میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے، تحریک ناموس صحابہ میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے، وائسرائے برطانیہ کا مقابلہ کرتے دیکھو تمہیں علماء دیوبند سب سے آگے نظر آئیں گے۔ انگریز خوب سب سے باکمال سرزمین دیوبند ہے، جس کی ہے کوئی نہیں مثال، سرزمین دیوبند ہے، جس کی ہے کوئی نہیں مثال، سرزمین دیوبند ہے۔ اس کی آنکھ کی ہوئی ہے عید، جس نے دیکھی مسجد رشید، اس کی آنکھ کی ہوئی ہے عید، جس نے دیکھی مسجد رشید، اس کی آنکھ کی ہوئی ہے عید، جس نے دیکھی مسجد رشید، جس نے دیکھی مسجد رشید۔ علم فن سے جو ہے مالا مال، سرزمین دیوبند ہے، علم فن سے جو ہے مالا مال، سرزمین دیوبند ہے۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جشن دستار بندی کے بینر تلے میں اپنے حضرت والد محترم کی سرپرستی اور حضرات علماء کرام کی موجودگی میں علماء دیوبند کی شان میں حقیقت کی چند جھلکیاں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مدرسۃ الابرار کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے، اور اس ادارے کے تمام معاونین و معلمین اور تمام متعلمین اور محبین حضرات کو میں صمیم قلب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج تک اپنے اکابرین علماء دیوبند کے نقش قدم پہ رہ کر اس چمن کی آبیاری کرتے آئے ہیں۔ میرے دوستوں، مدرسۃ الابرار کڑی ہے اس دارالعلوم دیوبند کی جو میرے اور آپ کے اکابر قائد دیوبندیت شیخ الاسلام جناب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انار کے ایک درخت کے نیچے ایک وہ عظیم الشان ادارے کی بنیاد رکھی جو کم وقت میں تناور درخت بن گیا، بہت مختصر مدت میں توقع سے زیادہ برق و بار لے آیا، جو ظاہراً تو بغیر کسی کمرے کے تھا، اللہ نے ان کی اخلاص، وہ محنت، وہ جذبے کی برکت سے اس دارالعلوم دیوبند کو آج ام المدارس کا لقب دیا۔ آج دارالعلوم دیوبند سے لے کر صرف ہندوستان نہیں، صرف بر صغیر نہیں، صرف یورپ، کینیڈا، فرانس، جرمن، امریکہ، افریقہ، عرب و عجم نہیں، بلکہ دنیا
دنیا بھر کے تمام ممالک میں دارالعلوم دیوبند کا فیض الحمدللہ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں، ہر خطے میں، ہر گوشے میں، ہر گلی کوچے میں نظر آئے گا۔ جہاں جہاں جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے، دارالعلوم دیوبند کے ماننے والے، مولانا قاسم نانوتوی کے چاہنے والے، شیخ الہند کے جاں باز، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے نام لیوا، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے پیروکار، مولانا انور شاہ کشمیری کے تلامیذ اور مفکر اسلام مفتی محمود حسن کے رضاکار، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ ان کے جانشین پوری دنیا میں پھیلے نظر آئیں گے۔ دیوبند کو ماننے والوں، میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے تمہارا تعلق ایسے مشائخ، ایسے علماء، ایسے مسلک، ایسے مشرف سے رکھا ہے کہ جن سے روئے زمین پر رب کائنات نے پورے دین کی اشاعت کا، ترویج کا کام لیا ہے۔ جس میدان میں بھی نظر دوڑاؤ، اگر میں زیادہ دور کبھی سفر نہ کروں، صرف تحریک بر صغیر سے شروع کروں یا ایسٹ انڈیا کمپنی، وائسرائے برطانیہ، فرنگی سامراج سے شروع کروں، تو میرے اور آپ کے روحانی قائد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر حضرت شاہ عبدالعزیز تک، شاہ عبدالعزیز سے لے کر شاہ محمد اسحاق تک، شاہ محمد اسحاق سے لے کر شاہ عبدالغنی تک، شاہ عبدالغنی سے لے کر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی تک، مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر شیخ الہند تک، شیخ الہند سے لے کر شیخ العرب مولانا حسین احمد مدنی تک، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری تک، مولانا انور شاہ کشمیری تک، اور مفکر اسلام مفتی محمود حسن تک، فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی تک، اور آج میرے اور آپ کے قائد صدر جمعیت بطل حریت امام اسلامی انقلاب شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی تک تاریخ اٹھا کر کے پڑھو کہ جو بھی باطل سے ٹکرایا صرف اور صرف تمہیں علماء دیوبند کا پیروکار نظر آئے گا۔ تحریک بر صغیر میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے، تحریک ریشمی رومال میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے، تحریک ناموس رسالت میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے، تحریک ختم نبوت میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے، تحریک ناموس صحابہ میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے، وائسرائے برطانیہ کا مقابلہ کرتے دیکھو تمہیں علماء دیوبند سب سے آگے نظر آئیں گے۔ انگریز سامراج کا مقابلہ کرنے کے بعد راجہ رنجیت سنگھ کے مقابلے میں دیکھو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، تمہیں علماء دیوبند کے پیروکار نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، آج میں ان علماء دیوبند کی طرف سے اہل باطل کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حملہ قادیانیت نے کیا ہے تو علماء دیوبند نے جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر کی ذات اقدس کا دفاع کیا ہے۔ اگر اصحاب پیغمبر پہ حملہ رافضیت نے کیا ہے تو علماء دیوبند نے ہتھکڑی پہن کے زندانوں میں بند ہو کر سزائے موت کے پندے سے جھول کر اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا گئے۔ لیکن یہ دشمن بھول جائے، اگر پیغمبر کی ذات اقدس کا دفاع کرنا علماء جانتے گئے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنا علماء جانتے گئے، تو انشاءاللہ میں انہی چند باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنا علماء جانتے گئے تو انشاءاللہ یہی علماء دیوبند اصحاب پیغمبر کے صحیح وارث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دفاع کریں گے، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا دفاع کریں گے۔ میں انہی باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔